ويسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا فتاح حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ میرے نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا یا ایھا الانسان، فرمایا اے انسان، اے آدم کے بیٹے، ما غرک بربک الکریم، تجھے کس چیز نے اپنے رب کریم سے دور کر دیا؟ کس چیز نے تمہیں رب کریم سے دور کر دیا، مغرور کر دیا؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وہ تیرا رب جس نے تجھے پیدا کیا، تجھے درست کیا، تجھے ہاتھ دیے، کان دیے، آنکھیں دی، پاؤں دیے، تجھے درست پیدا کر کے اچھی صورت دے کر بھیجا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کلا بل تکذبون بالدین، اصل بات یہ ہے کہ تم روزے جزا کو جٹلاتے ہو۔ نہ ہمیں مرنا یاد ہے، نہ حساب و کتاب یاد ہے، نہ حشر و نشر یاد ہے، بس دنیا ہی دنیا رہ گئی۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ نیز اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، سورہ مومنون، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یعنی اے بندو، کیا تمہارا گمان یہ ہے کہ ہم نے تمہیں بے فائدہ پیدا کیا؟ کیا تمہارا گمان یہ ہے کہ ہم نے تمہیں بے فائدہ پیدا کیا ہے؟ کیا تم سے حساب نہیں لیا جائے گا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور تمہارا یہ گمان ہے کہ تم ہمارے دربار پیش نہیں کیے جاؤ گے۔ تو یہ قرآن پاک کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بندے، کیا تیرا گمان ہے کہ تجھے بے فائدہ پیدا کیا ہے؟ اور کیا تمہارا گمان ہے کہ ہمارے دربار پیش نہیں کیے جاؤ گے؟ ایسا ہرگز نہیں ہوگا، بلکہ تمہیں دربار میں ضرور پیش کیا جائے گا، اور تم سے ایک ایک
بات کا حساب لیا جائے گا۔ تو اے عزیز، ہمیں سوچ رکھنا چاہیے کہ وہاں کیا جواب دیا جائے گا۔ ہمیں گریبان میں منہ ڈال کر سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں کھا کھا کر 5 وقت سجدہ بھی نہ کریں بلکہ اس کے دشمن کی تابع داری کریں، تو ہمیں کس گھر میں پھینکا جانا چاہیے کہ جب نعمتیں ہم اس کی کھائیں اور تابع داری اس کے دشمن یعنی شیطان کی کریں، تو پھر ٹھکانہ کون سا ہونا چاہیے یہ خود سوچ لیجئے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا کرے اور ہم خواب غفلت سے بیدار ہوں۔ پھر یہ کہ نماز پڑھنے کی برکتیں اور بہاریں وہ کیسی ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں یہ دونوں پہلو کہ جو سجدہ نہیں کرتا، نماز نہیں پڑھتا، اس کے لیے وعید کیا ہے، اور جو نماز پڑھتا ہے اس کے لیے انعامات بھی اللہ نے بڑے رکھے ہوئے ہیں۔ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ خزاں کا موسم تھا، اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر نکلے، آگے گئے تو ایک درخت نظر آیا جس کے پتے خشک ہو کر لٹک رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس درخت کی ٹہنیوں کو پکڑ کر حرکت دی، پتے لٹک رہے تھے خشک ہو کر، آقا علیہ السلام نے ٹہنیوں کو پکڑ کر حرکت دی اور اس کے سارے پتے نیچے گر گئے۔ پھر فرمایا اے ابو ذر، تو کہتے ہیں میں نے عرض کیا لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ میں حاضر ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے لاڈلے محبوب نے ارشاد فرمایا جب مومن اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے نماز پڑھتا ہے تو اس کے گناہ یوں ہی جڑ جاتے ہیں جیسے اس درخت کے پتے جڑ گئے۔ یہ مشکاۃ شریف کی حدیث پاک ہے، مسند احمد اور یادداشتیں یہ کتاب، اس میں یہ حدیث پاک موجود ہے کہ جب مومن و مسلمان اللہ کی رضا کے لیے نماز پڑھتا ہے تو اس کے گناہ یوں ہی جڑ جاتے ہیں جیسے درخت کے پتے جھڑ گئے۔ بخاری شریف کی حدیث پاک، مسلم شریف کی حدیث پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لاڈلے محبوب نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ، تم یہ بتاؤ کہ اگر تم میں سے کسی کے گھر کے سامنے نہر جاری ہو، گھر کے سامنے کسی کے نہر جاری ہو اور وہ بندہ اس نہر میں روزانہ 5 مرتبہ غسل کرے تو کیا اس کے جسم پر میل رہ جائے گا؟ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ کہ نہیں، جو بھی ایسا کرے گا 5 وقت نہائے گا تو پانی کھلا نہر کا
تو یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، اس کی میل کچیل دور ہو جائے گی۔ تو اللہ کے لاڈلے محبوب نے ارشاد فرمایا، یہ مثال 5 نمازوں کی ہے، اللہ تعالیٰ ان نمازوں کی برکت سے نمازی کی خطاؤں کو مٹاتا رہتا ہے۔ جو 5 مرتبہ نماز پڑھتا ہے تو جیسے نہانے سے میل کچیل دور ہوتا ہے، تو اسی طرح جو نماز پڑھے گا اس کے بھی گناہ وہ دھلتے رہیں گے۔ کتاب میں آتا ہے کہ ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام دریا کے کنارے جا رہے تھے۔ آپ نے ایک جگہ دیکھا کہ ایک سفید رنگ کا جانور وہ کیا کرتا ہے، پہلے وہ کیچڑ میں اپنے آپ کو لت پت کرتا ہے، تو پھر وہ کیچڑ سے نکل کر گہرے پانی میں غوطہ لگاتا ہے اور وہ بالکل پاک صاف ہو جاتا ہے۔ پھر وہ کیچڑ میں لت پت ہوتا ہے، پھر گہرے پانی میں غوطہ لگاتا ہے تو وہ بالکل صاف ہو جاتا ہے۔ اور اس نے کئی بار یوں ہی کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب اس جانور کو دیکھا کہ یہ کیا کر رہا ہے، کہ پہلے کیچڑ میں لت پت ہوتا ہے، پھر پانی میں یہ نہاتا ہے، پاک صاف ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا، مولا یہ کیا کر رہا ہے؟ ظاہر اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو جو چیز دکھاتا ہے اس میں حکمت ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے حضرت جبریل علیہ السلام حاضر ہو گئے۔ جبریل علیہ السلام آئے اور عرض کیا، اے اللہ کے پیارے نبی، یہ جانور آپ کو اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی شان بتا رہا ہے۔ جبریل علیہ السلام نے عرض کیا، یہ جو کیچڑ ہے نا، کیچڑ یہ امت کے گناہوں کی مثال ہے، اور دریا کا پانی یہ نماز کی مثال ہے۔ امتی گناہوں میں لت پت ہوں گے اور پھر اذان ہوگی اور وہ مسجد میں جا کر نماز پڑھیں گے، نماز کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان کو گناہوں سے پاک صاف فرما دے گا۔ دن میں یوں ہی ہوتا رہے گا، اور امت محمدیہ نمازوں کی برکت سے گناہوں سے پاک صاف ہوتی رہے گی۔ پھر یہ کہ نماز کی برکت سے برائیاں جو ہیں وہ چھوٹ جاتی ہیں۔ نماز کی برکت سے برائیاں وہ چھوٹ جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، یعنی اے بندے نماز قائم کر، کیا فرمایا؟ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کر، فرمایا نماز قائم کر، کیونکہ نماز بے حیائیوں اور برائیوں سے بچا لیتی ہے۔ نماز بے حیائیوں اور برائیوں سے بچا لیتی ہے۔ تو نماز توجہ کرنا، قیام، رکوع، سجدہ، اتحیات بیٹھنا، تشہد،
اس کا نام نماز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نماز بے حیائیوں اور برائیوں سے روکتی ہے، بچا لیتی ہے۔ تو یہ نماز خدا نہیں ہے، توجہ کرنا۔ یہ جو رکوع کیا ہے ہم نے کیا ہے نا جی، سجدہ کیا ہم نے کیا نا، اللہ کی عبادت ہے۔ تو اللہ نے فرمایا یہ نماز بے حیائی اور برائی سے بچا لیتی ہے۔ اس کے ماتحت تفسیروں میں ایک واقعہ درج ہے، وہ سماعت فرمائیے۔ ایک اللہ والا، اللہ تعالیٰ کا نیک بندہ تھا، اس کی بیوی خوبصورت اور حسن و جمال والی تھی۔ وہ ایک دن باہر نکلی تو کسی بدمعاش کی اس پہ نظر پڑ گئی، وہ لٹو ہو گیا، اس نے ڈورے ڈالنے شروع کر دیے۔ تو ایک دن اسی عورت سے آمنا سامنا ہو گیا، تو اس نے کہہ دیا کہ بی بی میں تجھ پر عاشق ہو گیا ہوں۔ تو خیر وہ عورت گھر گئی، خامد کے سامنے بہت روئی کہ فلاں بندے نے مجھ پر یہ بات کہی ہے۔ تو یہ سن کر خامد نے کہا کہ فکر والی بات نہیں ہے، اب اگر اس سے ملاقات ہو تو اسے کہنا کہ صرف ایک شرط ہے، ایک شرط ہے، اس کو تو پورا کر لے، پھر دیکھا جائے گا کیا ہے معاملہ۔ تو شرط کیا لگائی؟ تو میرے خامد کے پیچھے 40 دن باجماعت نماز ادا کر۔ کتنے دن؟ 40 دن، تکبیر تحریمہ بھی نہ چھوٹے۔ اس نے کہا کہ یہ کون سی بات ہے، 40 دن ہے، یہ کون سی بات ہے کہ نماز باجماعت اس نے شروع کر دی، غسل کیا، کپڑے پہنے اور نماز شروع کر دی، تکبیر تحریمہ بھی نہ چھوٹی۔ اور اب دیکھیے نماز کی برکت، اللہ تعالیٰ کا کلام تو غلط ہے نہیں ہو سکتا ہے نا جی۔ اللہ نے فرمایا نماز بے حیائی اور برائی سے روک دی ہے۔ تو خیر جب 40 دن ہوئے، وہ کہنے لگا وہ عشق دے پیچھے دے لوگ پہاڑ پٹ دے، 40 دن کی ہے گیا۔ خیر 40 دن اس نے باجماعت نماز ادا کی کہ تکبیر تحریمہ بھی فوت نہ ہوئی۔ تو اس اللہ والے نے اپنی بیوی سے کہا کہ اب اگر ملاقات ہو نا تو پوچھنا اس سے۔ تو ملاقات ہوئی تو پوچھا بھئی ہاں تو کیا کہتا تھا، کیا ارادہ ہے؟ تو وہ کیا کہنے لگا، اللہ کا کلام بالکل حق اور سچ ہے۔ وہ کہنے لگا اب تو دل میں اس پاک پروردگار کی محبت بس گئی ہے، کسی اور محبت کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ کہنے لگا اب سارے گندے خیال جو ہیں وہ ختم ہو گئے ہیں۔ تو یہ ہے نماز کی برکت۔ اللہ رب العزت ہمیں 5 وقت کی سچے دل سے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے سچ فرمایا نماز بے حیائیوں اور برائیوں سے روک لیتی ہے۔ آپ جتنا مرضی جتن کر لیں، اولاد ہے نا، اولاد جتنا مرضی جتن کر لیں، جو کچھ مرضی کر لیں، نمازی نہیں بناؤ گے آپ کا بھی ادب نہیں ہوگا، ساری عمر بولتے رہو کھپتے رہو کچھ نہیں بنے گا۔ ایک اس کو نمازی بنا دو، نماز کی برکت سے آپ کے بہت سارے الجھے کام کو سلجھنا شروع ہو جائیں گے۔ تو کہو جی انشاءاللہ ہم خود بھی پابندی کریں گے اور اپنی اولاد سے بھی پابندی کروائیں گے۔ تو نماز جو ہے، جو بھی مومن مسلمان ہے سب پہ فرض ہے نا جی، نماز فرض ہے۔
کوئی امیر ہے یا غریب ہے، کالے رنگ کا ہے، گورے کا ہے، جیسا بھی ہے نماز ہر ایک پہ اللہ نے فرض کر دی ہے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، نماز کی کیسی بہاریں اور برکتیں ہیں۔ پھر نمازی قبر میں جائے گا تو وہ بالکل پاک اور صاف ہو کر جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ بہاریں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب سوال، ہم نماز پڑھنا چاہتے ہیں لیکن نماز پڑھی نہیں جاتی۔ ہر مسلمان کی خواہش ہے کہ نماز میں پڑھوں، اس کو غور سے سننا، لیکن نماز پڑھی نہیں جاتی، اس کا کوئی حل یا کوئی علاج بتائیں۔ تو بزرگوں نے علاج بتایا ہے، تو جو کر لے گا تو یہ دنیا 4 دن کی ہے، آگے پھر بہاریں ہیں۔ تو اس کا جواب سن لیجئے، جو کہتے ہیں کہ نماز پڑھنا چاہتے ہیں پڑھی نہیں جاتی، تو علاج اتنا مشکل بھی نہیں ہے کہ آپ کو ہند سندھ جانا پڑے گا۔ اگر کوئی مریض کسی ڈاکٹر صاحب کے پاس علاج کے لیے جائے تو پہلے اس کا چیک اپ کیا جائے گا، الٹرا ساؤنڈ، خون ٹیسٹ وغیرہ کیا جائے گا، تاکہ معلوم ہو جائے کہ اس کو مرض کیا ہے، کیا بیماری ہے، یہی ہوتا ہے نا جی۔ تو اس کے بعد علاج شروع ہوگا۔ یوں ہی پہلے یہ معلوم کیا جائے کہ وجہ کیا ہے، کیوں نماز نہیں پڑھی جاتی۔ وجہ یہ ہے کہ ہم نے نفس کو پالا پوسا اور موٹا تازہ کیا، اور اب یہ منہ زور گھوڑا ہو گیا، یہ ہمیں نیکی کی طرف نہیں آنے دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، بے شک نفس امارہ ہمیشہ برائی کی طرف لے جاتا ہے۔ ہم لوگوں کا یہ نفس امارہ ہے، جو عام لوگ ہیں، وہ آگے سلسلہ چلتا ہے۔ تو یہ جو نفس لگا ہوا ہے، نفس امارہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ برائی کی طرف لے جاتا ہے۔ اس لیے بسیار کوشش کے باوجود ہم نماز نہیں پڑھنے دیتا۔ ہاں جن حضرات نے اس نفس امارہ کو قابو کر لیا اور اس کی امارگی کو بھوک پیاس دے کر توڑ دیا اور اس کا نفس نڈھال ہو گیا، ان کو ان کا نفس نیکی سے نہیں روک سکے گا۔ کیا دینا؟ بھوک اور پیاس۔ روزہ رکھتا ہے بندہ، پھر نیکی کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ نمازیں بھی پڑھتا ہے، قرآن پاک بھی پڑھتا ہے، برائیوں سے بھی بچتا ہے۔ کیوں؟ روزہ رکھا ہوا ہے، نفس کو نڈھال بندہ کرتا ہے۔ تو خیر، نفس کو نڈھال کیا جائے تو وہ نیکی سے نہیں روک سکتا۔ جیسے کہ مشہور ہے کہ اماموں کے امام اعظم ابو حنیفہ اور غوثوں کے غوث اعظم جیلانی قدس سرہ العزیز نے 45 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا فرمائی ہے، اور یہ 45 سال رات بھر عبادت الہیہ میں گزاری۔ تو یہ آسان کام نہیں ہے، پوری دنیا بڑی پڑی ہے اور یہ چند احباب ہیں گنتی کے۔ اگر ان کو بھی بندہ نہ مانے پھر تو ایمان اسلام کا پرچم کوئی بات رہ ہی نہیں جاتی۔ تو خیر، آپ نے 45 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا فرمائی۔ ایسا وہی کر سکتا ہے جس نے نفس کی امارگی کو توڑ دیا ہو۔ یہی یعنی اے حکمرانوں، ہم نے تمہیں
پہلے حکمرانوں کے بعد حکمران بنایا تاکہ ہم دیکھیں کہ تم کیا کرتے ہو۔ اگر تم نے حکمرانی اپنی مرضی کے مطابق کی تو تھوڑے عرصے کے بعد تمہیں ہٹا کر دوسرے حکمران لے آئیں گے، اور پھر قیامت کے دن تم سے ایک ایک بات کا حساب لیا جائے گا۔ اور اگر تم نے ہمارے نازل کردہ فرامین کے مطابق حکمرانی کی تو قیامت کے دن ایسے ایسے انعامات سے نوازا جائے گا کہ ساری مخلوق دیکھتی ہوگی۔ تو اس نیم بر اعظم پاک و ہند میں اپنے عروج و زوال کی تاریخ پر آپ نظر ڈالیں تو قدم قدم پر آپ کو اس ارشاد ربانی کی تصدیق کرنے والے شواہد ملیں گے۔ غلامی کی طویل رات کے بعد ہمیں اللہ تعالیٰ نے صبح آزادی سے ہمکنار کیا۔ ہم اپنی نفرسانی اور افادیت کا ثبوت پہچاننے میں کسی کوتاہی کا مظاہرہ تو نہیں کر رہے؟ کیا ہماری قوتیں نیکی کو مٹانے اور بدی کو فروغ دینے میں تو صرف نہیں ہو رہی؟ کیا ہم خدا پرستی کی بجائے نفس پرستی کا شکار تو نہیں ہو رہے؟ ان سوالات کا جواب بڑی حقیقت پسندی سے دینا ہوگا۔ قدرت کے قانون احتساب کے حرکت میں آنے سے پہلے ہمیں خود اپنا محاسبہ کرنا چاہیے۔ اسی میں ہماری نجات اور اسی میں ہماری فلاح ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ نماز پڑھیں گے، فرضیت ادا ہو جائے گی، بندہ بری و ذمہ ہو جائے گا اور قبر میں جائے گا تو اللہ تعالیٰ ہماری قبروں کو پھر نور اجالا بنا دے گا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔